نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مقدمۃ العلم میں کچھ مباحث بیان ہو چکے ہیں. ایک دو مباحث ابھی ہم بالکل مختصر پڑھتے ہیں اور پھر آخری بحث کی طرف آتے ہیں تاکہ کتاب کی طرف جلدی آئے. پہلی بحث ہے سنت قرآن کے لیے کیا درجہ رکھتا ہے یا سنت کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس کے کئی تعلقات ہیں سنت کے قرآن کے ساتھ. نمبر ایک، سنت یہ مؤکد ہوتا ہے اس حکم کے لیے جو قرآن میں آیا ہو. قرآن میں ایک حکم آیا ہے، سنت میں بھی وہی حکم ہے اور بس اس کی تاکید کی ہے اور کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. جیسے جو ترغیبات قرآن میں آئے ہیں نماز کے، روزوں کے، اب اس قسم کے ترغیبات احادیث میں بھی آئے ہیں. تو اب یہاں سنت صرف تاکید کر رہی ہے ان باتوں. دوسرا قسم یا وہ ہے کہ قرآن میں اجمال ہو اور احادیث اس کے لیے مفصل ہو، اس کے لیے تفصیل بیان کرنے والے ہوں. قرآن میں اجمال اور احادیث میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے. مثلا قرآن میں نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اب یہ مجمل ہے، نماز پڑھے کیسے پڑھے، تو اب احادیث نے اس کی تفصیلات بیان کی. زکوٰۃ دو کیسے دے، کتنا دے، تو اب احادیث نے اس کی کیا کی ہے، تفصیل بیان کی. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اب احادیث عموماً یہی ہوتا ہے کہ قرآن اجمال بیان کرتا ہے اور پھر احادیث اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. یہ دوسرا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن عام ہوتا ہے، احادیث اس کی تخصیص کر لیتے ہیں. قرآن میں ایک بات عام آئی ہوتی ہے مگر احادیث اس سے کچھ تخصیص کر لیتی ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے لیے میتہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر میتہ اور دم یہ حرام ہے. اب احادیث نے اس سے کچھ میتہ اور کچھ دم کی تخصیص کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے وحلت لنا میتتان ودمان، وحلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال. تو اب دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ میتہ حرام ہے، مطلقاً حرام بولا، مگر حدیث اس سے دو میتوں کی کیا کر رہا ہے، تخصیص. کہ یہ مچھلی اور ٹڈی
یہ ہمارے لیے حلال ہے اگرچہ مردے ہو. قرآن کہتا ہے دم حرام ہے مطلقاً، لیکن حدیث کہتی ہے کہ دو دم ہمارے لیے کیا کیے گئے؟ حلال کیے گئے. ایک کبد ہے اور دوسرا کیا ہے؟ جگر اور تلی. یہ دو ہمارے لیے حلال کیے گئے. تو قرآن عام، حدیث اس سے تخصیص کر لیتی. یہ تیسری صورت ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ قرآن مطلق ہو اور حدیث اس کو مقید کرے. قرآن مطلق ہو اور احادیث اس کو مقید کرے. قرآن میں ایک بات مطلق آئی ہوگی، کوئی قید نہیں ہوگی اس کے ساتھ، مگر حدیث اس کو مقید کر لیتی ہے. مثلا قرآن میں آیا ہے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سارق اور سارقہ ان کے ہاتھ کاٹو. اب لفظیت مطلق ہے، اس کا اطلاق یہاں سے لے کر وہ یہاں تک ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹو. اب حق تو یہ کہ ہاتھ ادھر سے کاٹا جائے، یہ مگر حدیث نے اس کی تخصیص کی ہے کہ بھائی ہاتھ اور رزغین سے کاٹے جائیں گے، رزغین سے کاٹے جائیں گے. یہ تو اب احادیث نے اس مطلق کو کیا کر لیا؟ مقید. یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے ان دو صورتوں میں. قرآن حدیث کا عام کو خاص کرنا اور مطلق کو مقید کرنا، اس میں اختلاف ہے. جمہور محدثین اور فقہا ان کا قول یہ ہے کہ احادیث چاہے متواتر ہو یا مشہور ہو یا اخبار آحاد ہو، وہ قرآن کے عام کو خاص کر سکتے ہیں اور اسی طرح مطلق کو مقید بھی کر سکتے ہیں. قرآن کے عام کو خاص بھی کر سکتے ہیں اور مطلق کو مقید بھی کر سکتے ہیں. یہ عام فقہا اور محدثین کا نظریہ ہے اور جائز سمجھتے ہیں اس بات کو. جبکہ یہاں قول ثانی فقہائے احناف کا ہے. فقہائے احناف ان کا قول یہ ہے کہ اگر قرآن عام ہو یا مطلق ہو، قرآن عام ہو یا مطلق ہو، تو اخبار آحاد کے ذریعے اس کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا. اخبار آحاد کے ذریعے اس کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا اور اس کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا. وجہ یہ کہ کتاب اللہ قطعی ہے اور اخبار آحاد ظنی ہے. کتاب اللہ قطعی ہے اور اخبار آحاد ظنی ہے، تو ظنی کے ذریعے قطعی کو مقید کرنا یا اس میں تخصیص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ آپ نے اصول شاشی میں کے پہلے صفحوں میں یہ ایک دو باتیں پڑھی ہوگی. کتاب اللہ کا جو پہلا قسم ہے کتاب اللہ خاص عام
اور مطلق مقید، تو اس میں یہ قانون انہوں نے لکھا ہوا ہے. لیکن اس قانون کے جوابات یہ انشاءاللہ ہم اپنی جگہ میں 4-5 جوابات آگے دے رہے. یہاں صرف آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس صورت میں تھوڑا سا کیا ہے اختلاف. جمہور علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور احناف صرف اس میں کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں ان 2 صورتوں میں. تو یہ تقریباً 4 صورتیں ہو گئی احادیث کا تعلق قرآن کے ساتھ. 5ویں صورت وہ یہ ہے کہ قرآن ایک حکم سے ساکت ہو اور احادیث اس حکم کو بیان کرے. معنی یہ ہے کہ ایک بات قرآن نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے، نہ اس کی نفی کی ہے نہ اس بات، مگر حدیث اس کو بیان کر لیتی. ٹھیک ہے بالکل. مثلا صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر. اب صدقۃ الفطر اس کے بارے میں قرآن نے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر حدیث میں آیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر، کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے. تو اب قرآن نے کچھ بھی نہیں فرمایا اور حدیث نے اس کی فرضیت بیان کی ہے. تو یہ بھی ہو جاتا ہے اور اکثراً ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں احکام کم ہے اور حدیث میں احکام کیا ہے زیادہ ہے. تو یہ 5. چھٹی صورت وہ یہ کہ احادیث قرآن کے لیے ناسخ ہو. احادیث قرآن کے لیے ناسخ ہو. قرآن میں ایک حکم آیا ہو اور حدیث اس حکم کو منسوخ کر دے. یہ صورت بھی اختلافی ہے فقہا کے مابین. دو قول ہیں علماء کے، بلکہ 3 قول کہو، 3 قول. پہلا قول امام ابن حزم رحمہ اللہ کا ہے. ان کا قول یہ ہے کہ احادیث قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں علی الاطلاق، چاہے خبر واحد ہو یا مشہور ہو یا متواتر ہو، جو بھی ہو، تو یہ منسوخ کر سکتے ہیں اس کو. یہ پہلا قول. قول ثانی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دونوں ائمہ کا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ احادیث قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ حدیث متواتر ہو. حدیث متواتر ہو. اگر خبر واحد یا مشہور ہو تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کتاب اللہ قطعی ہے اور اخبار احاد ظنی ہے. تو ظنی قطعی کو منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، ظنی قطعی کو منسوخ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے خبر متواتر کی شرط لگائی ہے
کہ متواتر ہو تو قرآن بھی متواتر ہے، حدیث بھی متواتر، تو پھر یہ منسوخ کر لیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ قول ثالث امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ہاں قرآن کا احادیث کا مرتبہ دوسرا ہے، قرآن کا مرتبہ پہلا ہے، تو دوسرا پہلے کو کیسے منسوخ کرے؟ جو مرتبے میں نیچے ہو، جو کمزور ہو، تو وہ مضبوط کو نہیں منسوخ کر سکتے۔ کمزور آدمی کیسے مضبوط آدمی کو گرائے؟ مضبوط تو کمزور کو گرا سکتا ہے لیکن الٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کا تیسرا قول۔ مگر یہ بات کہ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، امام یہ جو نظریہ یہ کمزور نظریہ ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اور حدیث مرتبے میں ایک ہے، حکم میں ایک جیسا ہے، اگرچہ فرق ہے اس میں، ہم نے فرق بیان کیے پیچھے، لیکن باقی اس میں کیا ہے؟ ایک جیسے ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے، صحیح بات کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، مگر اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ہاں اس حدیث نے اس آیات کو منسوخ کیا ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک مثال مشہور ہے جو علماء دیتے ہیں، قرآن کی آیات ہے سورہ بقرہ کی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ اگر ایک آدمی وفات ہو رہا ہو تو وفات کے وقت وہ وصیت کرے کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، اور کن کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے۔ تو اب اس آیات میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا، خبردار، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ نے ہر حقدار کو حق دیا ہے، تو الا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت۔ تو دیکھیے یہ آیات کیا کہتی ہے کہ وصیت ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وصیت نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث نے اس آیات کو منسوخ کیا ہے، اس حدیث کو اس آیات نے کیا کیا ہے، اور ہے بھی خبر واحد۔ تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے، مگر اس میں راجح بات یہ ہے کہ یہ آیات جو منسوخ ہے تو وہ آیت المیراث کے ساتھ ہے، یہ آیات جو منسوخ ہے وہ آیت المیراث کے ساتھ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس کے ساتھ یہ آیات کریمہ کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے۔ اچھا یہ بحث تفصیلی ہے لیکن ہم نے بالکل اجمالاً بیان کر لیا احادیث اور قرآن کا تعلق کیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بحث جو کچھ مہم ہے وہ بھی مختصراً بیان کر لیتے ہیں، وہ ہے اسباب و
مخالفت ائمت الحدیث للحدیث، اسباب و مخالفت ائمت الحدیث للحدیث، کہ جو ائمہ حضرات ہے انہوں نے احادیث کی مخالفت کیوں کی ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ آگے ہم جب حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہر حدیث میں آئے گا کہ حدیث ایک بات کرتی ہے اور امام دوسرا بات کرتا، کبھی ایک دوسرا بات کرے گا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، یعنی ہر ایک مسئلے میں تقریباً اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہے، کچھ نہ کچھ ائمہ نے اس حدیث کی کیا کی ہوتی ہے، مخالفت کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے، باوجود اس کے کہ بڑے ائمہ ہے تو کیوں اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے تاکہ وقت بہت نہ لے۔ مختصراً یہ ہے، سب سے پہلی وجہ حدیث کا نہ پہنچنا اس امام تک، اس امام تک وہ حدیث پہنچی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کر لیتا ہے۔ اور یہ بات کہ حدیث نہیں پہنچی ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ انسان، یہ سلف جو تھے انسان تھے، اس زمانے میں احادیث کیا بھی نہیں تھی، لکھے ہوئے بھی نہیں تھے اس طرح، تو اس وجہ سے بہت ساری حدیثیں ان پر کیا ہوتی تھی، مخفی رہ جاتی تھی۔ صحابہ سلف، امام تو امام ہے، بڑے بڑے صحابہ پر حدیثیں مخفی رہ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دادی آئی کہ مجھے میراث چاہیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے نہ قرآن میں معلوم ہے نہ حدیث میں معلوم ہے، جاؤ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے۔ تو اب لوگوں کو جمع کیا، پوچھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے اس کو سدس دیا ہے۔ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلم الامہ ہے، لیکن ان کو حدیث نہیں معلوم۔ مشہور حدیث ہے حدیث الاستئذان، استئذان والی، اجازت مانگو گھر میں جاؤ 3 مرتبہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث معلوم نہیں ہے۔ انصار میں سے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے اور کہا مجھے یہ حدیث معلوم ہے، ادھر چھوٹے بچے کو معلوم ہے اور ادھر عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، ان کو وہ حدیث کیا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کبھی بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے علم میں، حج تمتع جو ہے ابو بکر، عمر، عثمان تینوں عالم الامہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، نہیں معلوم، حالانکہ صحابہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کے موجودگی میں کیا ہے، لیکن ان تینوں خلفاء کو یہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی۔ تو کبھی بڑے سے بڑا مسئلہ اور بڑے سے بڑے آدمی پر کیا ہو سکتا ہے، مخفی رہ سکتا ہے۔ تو ائمہ کہاں پر ہے، جب ان جیسے لوگ ان پر بات مخفی رہ سکتی ہے تو پھر ائمہ کے اوپر بھی کیا رہ سکتی ہے، مخفی رہ سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ بھائی حدیثیں کیا تھی، حدیث ان تک پہنچ ہی نہیں ہوتی ہے، ورنہ یہ ائمہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث پہنچے اور یہ کیا کرے، مخالفت کرے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، وہ حدیث پہنچی ہوتی ہے مگر ضعیف سند کے ساتھ۔ تو اب ضعیف حدیث کو کون لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس پہ قول نہیں کرتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ تیسری وجہ، ایک حدیث اس کے متعدد اسناد ہوتے ہیں، کچھ صحیح کچھ ضعیف، تو کچھ ائمہ تک وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، کچھ ائمہ تک وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ،
اور کچھ تک ضعیف سند کے ساتھ. تو وہ ایک قول کر لیتا ہے، یہ اس کے مطابق قول نہیں کرتا. کیونکہ دونوں تک الگ الگ سندوں سے کیا ہوئی ہے، وہ حدیث پہنچی ہے. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ ہر امام کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. تو کوئی ایک حدیث کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرے حدیث کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے قواعد کا لحاظ کر رہا ہے. اور وہ اپنے قواعد کا کیا کر رہا ہے؟ لحاظ کر رہا ہے. مثلا ایک مثال ہے، رفع الیدین کے متعلق دو قسم کی حدیثیں آئی ہیں، کرنا اور نہ کرنا. کرنا اور نہ کرنا. اب جو کرنے کی حدیثیں ہیں تو عام علماء محدثانہ طرز پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ علم حدیث کے روح سے کیا ہے؟ وہ حدیثیں مضبوط ہیں. مگر جس حدیث میں نہ کرنا آیا ہے، حدیث ابن مسعود، تو اب امام ابو حنیفہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ راوی کی فقاہت کو زیادہ دیکھتے ہیں بنسبت اس کے حفظ اور اتقان کے، اس کے فقہ کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس حدیث کے سند میں امام سفیان، امام علقمہ، ابن مسعود، یہ فقہا لوگ آئے ہوئے فقہا. تو انہوں نے فقاہت کی بنیاد پر نہ کرنے کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے. اور دوسرے لوگ محدثین کے طرز پر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دوسرے احادیث کو ترجیح دے رہے. تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اس قول کو ترجیح دی. مثلا امام مالک رحمہ اللہ ہے، یہ عمل اہل مدینہ کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. عمل اہل مدینہ کو، مدینے والوں کا عمل، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہ اب آگے آ جائے گا کہ کبھی ایک حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے اخیر میں امام مالک فرمائیں گے کہ بھائی میں نے اپنے اہل بلد کو اس پر نہیں پایا. اور کبھی ایک ضعیف روایت آ جائے گی، ضعیف روایت، لیکن یہ فرمائیں گے کہ وعلیہ وجدت اہل العلم ببلدنا، کہ میں نے اہل علم کو اپنے اس شہر میں اسی پر پایا. تو حدیث ضعیف ہے لیکن ادھر مدینے والوں کا عمل آ گیا تو امام مالک اس کو لے لیتے. کیوں؟ یہ عمل اہل مدینہ کو کیا دیتے ہیں؟ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب یہ ان کا اپنے اصل ہے، تو اس وجہ سے ان کا اختلاف آ جاتا ہے ائمہ کا. اسی طرح ایک اور وجہ، کچھ شرائط ہوتے ہیں جو لوگ روات کے اندر رکھتے ہیں. کچھ شرائط جو ائمہ نے کس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ روات میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا اصول حدیث میں آپ نے مشہور اختلاف پڑھا ہوگا، آگے مقدمہ مسلم میں ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، کہ جو ثقہ راوی ہے اس کا عنعنہ کیسا ہے؟ ثقہ راوی کا عنعنہ کیسا ہے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ انقطاع پر حمل ہے. یہ کس پر حمل ہے؟ انقطاع. یہ بس یہ حدیث منقطع ہوگی. امام مسلم کہیں گے نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ عام علماء کا بھی قول ہے کہ حدیث صحیح ہے. تو دیکھیے امام بخاری نے یہاں کیا کیا ہے؟ ایک الگ شرط لگائی ہے
اور دیگر محدثین نے نہیں لگائی تو اس وجہ سے اختلاف آ جاتا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ ضعیف کہیں گے، اور امام مسلم اور دیگر محدثین اس حدیث کو صحیح بول رہے ہوں گے۔ کیوں؟ شرائط میں بات آ گئی، تو اس وجہ سے پھر احکام کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے، احکام پر بھی بات آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے مطابق قول کر لیتے، کچھ لوگ اس کے مطابق قول نہیں کرتے۔ تو الغرض ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں کچھ الفاظ آئے ہوتے ہیں اور ان الفاظ کی تفسیر ائمہ الگ الگ کر لیتے ہیں۔ ان الفاظ کی تفسیر ہر امام اس کی الگ الگ تفسیر کر لیتا ہے۔ کیوں الگ الگ کرتا ہے؟ کیونکہ ان کی زبان میں اس کی تفسیر یہ ہوتی ہے، یا اس تک وہی تفسیر پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا آگے حدیث میں صحیح حدیث ہے، معطا اور عام کتب حدیث میں کہ بیع العرایا سے منع آیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنے سے منع کیا اور عرایا کی رخصت دی ہے۔ اب مزابنہ کیا اور عرایا کیا ہے، تو اس کی تفسیر میں محدثین کا اختلاف ہے، فقہاء کا۔ ائمہ ثلاثہ ایک تفسیر کرتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسری تفسیر کر لیتے۔ اب تفسیر کے اندر اختلاف کی وجہ سے مسئلے میں بھی کیا پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے الفاظ آئیں گے آپ کو بیوع میں انشاءاللہ، یہ معطا میں مزابنہ، محاقلہ، مخابرہ، اس قسم کی ان چیزوں سے منع آیا ہوا ہے۔ یہ اب ان کے معنوں میں منابذہ وغیرہ، ملامسہ، یہ اب ان کی تفسیر لوگ الگ الگ کرتے ہیں، تو اس تفسیر کے الگ الگ کرنے کی وجہ سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض کیا ہے؟ ان وجوہات کی بنا پر احادیث میں ائمہ کی حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کی کوئی نہ کوئی وجہ، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک حدیث ایک امام تک پہنچ جائے اور وہ امام اس حدیث کی مخالفت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ جیسے کمزور لوگ ہم نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ کیوں کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بار ایک حدیث بیان کی، اب حدیث بیان کرنے کے بعد ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا اتقول بھی یا ابا ادریس، یا ابو ادریس، کیا آپ اس حدیث پر قول کرتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اترانی خرجت من الکنیسہ، تیرا کیا خیال ہے کہ میں گرجے سے نکلا ہوں؟ یا تیرا کیا خیال ہے کہ میرے گردن کے اندر صلیب لٹک رہی ہے؟ یا تو میں گرجے سے نکلا ہوں یا تو صلیب میرے اوپر دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کروں اور پھر اس پر قول نہ کروں، مطلب یہ تو نصارہ کا کام ہوگا، یہودیوں کا کام ہوگا۔ ایک حدیث میں بیان کروں اور پھر قول نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے حدیث کی مخالفت کو یہ لوگ اتنا زیادہ سخت سمجھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کا عمل سمجھتے ہیں، مگر پھر ہم دیکھیں گے کہ امام شافعی کے ایک نہیں بے شمار اقوال حدیث کے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف آ جائیں گے۔ تو اس کے یہ وجوہات ہوتے ہیں، یہ وجوہات ہوتے ہیں اس کے، یہ بلا وجہ ایسے نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کیا کر لے، مخالفت کر لے۔ اس وجہ سے اگر ہم حدیثیں پڑھیں گے اور آپ کو اکثر آئے گا کہ بھائی ائمہ کا قول حدیث کی مخالفت میں آ رہا ہے، تو کسی امام کی بے احترامی ہمارے دل میں نہیں آئے گی، کسی امام کی بے احترامی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اکثر عموماً طلباء جو ہے ناسمجھی کی بنا پر وہ ایک امام کی کیا کر لیتے ہیں؟ ناقدری کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نیچے نظر سے دیکھتے ہیں، یا ان کی تھوڑی سی بے ادبی کر لیتے ہیں، یا اور کسی امام کی،
تو یہ قطعاً غلط کام ہے. ہمارے اوپر ان کا احترام لازم ہے، لازم فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے امام ہے. یہ جتنے بھی ہم اقوال بیان کریں گے، جو بھی بیان، یہ ہمارے دین کے امام ہے. ہم ان کی بہترامی قطعاً نہیں کریں گے. ان کا نام ادب سے لیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے. ان کا علماء ہے اس امت کے، تو ان سے احترام بھی ہمارے دین کا حصہ. ہاں، ان کی جو بات حدیث کی مخالف ہے اس بات کو ہم نہیں لیں گے. ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، مگر ان کی بات کو لینا وہ ہم پر لازم نہیں ہے. ہر امام میں یہی قانون. یہ ہمارے اہل الحدیث کا کیا ہے کہ ایک امتیازی بات ہے. دوسری جگہوں میں ہر مسلک والے اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں. بھائی ہم جس امام کے مقلد ہیں، بس اس امام کی ہر جگہ ولنا ولنا اس باتوں پر، اور ہم اس پر نہیں چلیں گے انشاءاللہ. جو بات دلیل کی بنا پر راجح ہوگی، کہیں گے یہ بات راجح ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس وجہ سے راجح. اس کے وجوہات، ترجیح کی وجوہات یہ ہے، اور پھر اس میں بتائیں گے کہ بھائی یہ بات جس بھی امام کی ہو، اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ صرف فلاں کی ہے تو اس وجہ سے نہیں. جس امام کے پاس حق ہو اس کا لینا ہمارے اوپر کیا ہے، لازم ہے. تو یہ بات ابھی سے آپ اپنے ذہن میں اور دماغ میں بٹھا دیجئے کہ بھائی بے احترامی کسی بھی امام کی نہیں کریں گے. یہ جو بے احترامی کرتا ہے، شروع میں آپ کو بتایا تھا ادب کے بحث میں کہ بھائی جو بے احترامی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ اس سے علم چھین لیتا ہے. اللہ اس کو توفیق نہیں دیتا ہے علم کی، یہ بلکہ کبھی کبھار زندقت کی طرف چلا جاتا ہے، انکار حدیث کی طرف. بہت سارے لوگ اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا کر رہے ہوتے ہیں، بے احترامی کر رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو اور خاص طور پر ہمارے اہل الحدیث جو ہوتے ہیں، وہ جب امام ابو حنیفہ کا نام آ جاتا ہے نا، فوراً ان کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ بات کمزور ہے، فوراً. اور ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھائی ان کی باتیں ہر جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں میں ان کی باتیں راجح ہوگی. کبھی ایک امام کی، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے کی راجح ہوگی. تو اس میں ہم دلیل کو دیکھیں گے اور دلیل کی بنا پر کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بات کریں گے. تو یہاں تک بات یہ ختم ہوگی. باقی یہاں کچھ اور مباحث ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ تعلق علم حدیث سے ہے، اصول حدیث کے فن سے. علم حدیث میں جو کتابیں لکھی گئی ہے، ان کتابوں کے اقسام کیا ہے، حدیث کے اقسام کیا ہے وغیرہ، وہ اصول حدیث میں آپ پڑھ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہاں دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں. اب آتے آخری بحث کی طرف، وہ ہے حالات المصنف والمصنف. اس کے بعد کتاب. آپ جائیے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی دو ائمہ کے حالات پڑھیں گے. پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے حالات زندگی، اور پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات زندگی، کیونکہ دونوں کتابیں. تو پہلے ایک کی مقدمہ دونوں کا ایک تھا. ایک امام مسلم کا مقدمہ ہو تو مسلم میں شروع کر رہا، لیکن جو مقدمۃ العلم ہے وہ کیا ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک ہے دونوں کا، تو وہ ایک ساتھ بیان ہوا. تو جو حالات ہے اس میں ہم دو باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ہے ما یتعلق بالمصنف، اور دوسرے نمبر پر ہے ما یتعلق بالمصنف. ما یتعلق بالمصنف کا مطلب ہے جو کتاب لکھنے والا ہے اس کے حالات.
مثلا امام مالک کے حالات، اور دوسرے نمبر پر ہوں گے ما یتعلق بالمصنف، جو کتاب انہوں نے لکھی اس کتاب کے حالات، جنہیں ہم موطا کے متعلق پڑھیں کہ موطا کیا ہے، مسلم کیا ہے. تو یہ دو باتیں، ما یتعلق بالمصنف اور بالمصنف. پہلے آتے امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کس وجہ سے مقدم کر رہے؟ یہ امام مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، یہ امام مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقدم کر رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ، ان کا نام اور ان کا نسب، امام مالک کا نام ہے مالک، والد کا نام ہے انس، امام مالک کا اسم کنیہ ہے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ، اور ان کا لقب ہے امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ، دار الہجرت کے امام، مدینہ منورہ کے امام. یہ لقب ان کو کیوں ملی؟ آگے آ رہا ہے کہ حدیث میں ان کو یہ لقب دی گئی ہے. یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل، وہ والی حدیث. تو اس وجہ سے ان کو امام دار الہجرہ یہ لقب دیا گیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب، ابو عبداللہ، امام دار الہجرہ، مالک ابن انس، مالک ابن انس ابن مالک، دادا کا نام بھی مالک ہے. ابن ابی عامر، ابن ابی عامر، ابن عمر، ابن الحارث، ابن غیمان، ابن غیمان یا کے ساتھ. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غیمان ہے یا کے ساتھ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عثمان ہے، حارث ابن عثمان. مشہور یہ کہ غیمان ہے، اور کچھ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حارث ابن غیمان. ابن جثیل، ابن جثیل، جیم تا یا لام. جثیل میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کو خسیل سمجھتے ہیں، جثیل اور خسیل، لیکن جثیل زیادہ مشہور ہے، ابن جثیل اور ابن خسیل. اب اس کے بعد ابن عمر، جثیل ابن عمر ابن ذی اصبح، ابن ذی اصبح، ذی اصبح صاد کے ساتھ. الحارث، الاصبحی، الجمحی، المدنی.
اصبحی، الجمحی، المدنی. یہ امام مالک رحمہ اللہ کا کیا ہے؟ سلسلہ نسب ہے. اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کا جو تعلق ہے وہ یمن کے حمیر قبیلے سے ہے. اصل میں ان کا تعلق یمن کے حمیر قبیلے سے ہے. ان کی ایک شاخ ہے اصبح. تو امام مالک اس سے تعلق رکھتے ہیں، الاصبحی. اس قبیلے سے تعلق. مگر اور یہ جو اصبح ہے، اصبح یہ عربوں کے ایک قبیلہ ہے. اصبح یمن میں عربوں کا ایک قبیلہ ہے جو یعرب ابن یشحب ابن قحطان، یعرب ابن یشحب ابن قحطان، ان سے تعلق رکھتا ہے. یعرب ابن یشحب ابن قحطان، یعنی وہ جو قحطان ہے، قحطانی، وہ عربوں کے اندر جو سب سے بہتر نسب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی قحطان تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ تو پیچھے جا کر اس قبیلے سے یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ متعلق ہو جاتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ بہت پیچھے جا کر. تو یہاں ان کا تعلق ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا جو وہ پردادا ہے نا، وہ اصبحی ہے. وہ پیچھے پیچھے داداؤں کے اندر وہ لوگ، ان کے داداؤں کے اندر کوئی جو ہے نا وہ یمن سے آئے ہیں یہاں مدینے کی طرف. پیچھے ان کے کوئی بڑے وہ وہاں سے آئے ہیں مدینے کی طرف. امام مالک کے جو یہ پردادا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی تھے. یہ جو ابو عامر ہے، مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ابو عامر، اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور یہ صحابی گزرے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابو عامر تابعی ہے. یعنی اس کے صحابیت میں اختلاف ہے. ان کے پردادا کے صحابی ہے کہ صحابی ہے یا کیا ہے، تابعی ہے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب ہے. اصل میں یمن سے تعلق رکھتے، مدینے میں بعد میں آ کر کیا ہوئے ہیں؟ آباد ہوئے ہیں. ان کی والدہ کا نام عالیہ بنت شریک، عالیہ بنت شریک، ازد قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. عالیہ بنت شریک الازدیہ، ازد زا کے ساتھ، ازد، اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی والدہ کا نام طلیحہ ہے. طلیحہ. عبید اللہ ابن معمر کی آزاد کردہ باندی تھی. عبید اللہ ابن معمر، ان کی آزاد کردہ باندی. عبید اللہ ابن معمر، تو یہ ان کی والدہ کا نام. اب
امام مالک رحمہ اللہ کی تاریخی ولادت، تاریخی ولادت ان کے تاریخی ولادت میں سخت اختلاف ہے مؤرخین کا کہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں۔ تو سب سے مشہور قول یہ ہے کہ یہ 93 ہجری میں وفات ہوئے، پیدا ہوئے، 93 ہجری، اسی سال جس سال انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس سال انس رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے وہ وفات ہوئے ہیں، اور اسی سال امام مالک رحمہ اللہ کیا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ تریان میں درینوی، تو 93 ہجری میں یہ کیا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، یہ مشہور قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ 94 میں پیدا ہوئے ہیں، 94 ہجری میں۔ اور تیسرا قول جو مشہور مؤرخ ابن خلکان کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ 95 میں پیدا ہوئے ہیں، 95 ہجری۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نہیں، 97 میں پیدا ہوئے ہیں، 97 ہجری میں۔ مگر صحیح بات یہ کہ 93 میں، اور اس کی دلیل امام مالک کے شاگرد ہے یحییٰ ابن بکیر، وہ فرماتے ہیں یحییٰ ابن بکیر کہ میں نے امام مالک سے سنا کہ وہ خود فرماتے تھے کہ ولدت سنۃ 93، امام مالک خود فرماتے تھے ولدت سنۃ 93، کہ میں 93 ہجری میں کیا ہوا ہوں، پیدا ہوا ہوں۔ تو انسان کو اپنے بارے میں خود کیا ہوتا ہے، زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ میری ولادت کب ہوئی ہے، زیادہ معلومات ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کی تاریخی ولادت۔ تاریخی وفات بھی یہاں سن لو، ان کی جو تاریخی وفات ہے وہ اتوار کے دن، بروز اتوار، ربیع الاول کا مہینہ، سن 179 ہجری، 79، 179 یعنی 1 + 80۔ گویا کہ ایک طویل العمر انسان تھے، کیا تھے، ایک طویل العمر انسان تھے۔ یہ 86-87 سال عمر پائی ہے انہوں نے، 87-88 سال تک عمر یہ ان کو ملی ہے۔ تو اس میں اتفاق ہے کہ یہ 179 میں کیا ہوئے ہے، وفات۔ مہینے میں پھر اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ربیع الاول میں، کوئی کہتا ہے رجب میں، پھر کوئی ربیع الاول کی 10 تاریخ کہتا ہے، کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 22 کہتا ہے، کسی نے تو 189 کی تاریخ بھی بولی ہے۔
کہ 189 میں وفات ہوئے، ایک کم 90 میں، لیکن وہ وہم ہے راویوں کا، وہ راویوں کا کیا ہے؟ وہم ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اس سال وفات ہوئے ہے، لیکن مہینے اتنا خاص معلوم نہیں ہے کہ کون سے مہینے اور کون سے دن میں۔ بیمار تھے، تقریباً 22 دن بیمار رہے، 22 دن، اور پھر اس بیماری سے کیا ہوئے؟ وفات پا گئے۔ بقی میں دفن ہے، بقی میں۔ اور ابھی تک ان کی قبر معلوم ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جیسے دوسرے لوگوں کی زیارت، تو اس طرح امام مالک رحمہ اللہ کے قبر کی بھی زیارت کی جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا قریش کے ساتھ ولاء الحلف تھا، قریش کے ساتھ ولاء الحلف۔ قریش میں تیم ابن مرہ ایک قبیلہ ہے، قریش میں تیم ابن مرہ، اس قبیلے کے ساتھ ان کا حلف ہوا تھا۔ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا ولا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ولاء العتاقہ ہے، ولاء الحلف ہے، اور ولاء الاسلام ہے، یہ 3۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کو جعفی کہتے ہیں، البخاری الجعفی، تو ان کا تعلق جو تھا وہ ولاء الاسلام کا تھا، ان کا تعلق ولاء الاسلام یہ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو تعلق ہے یہ ولاء الحلف کا ہے۔ حلف کا مطلب یہ کہ ایک قبیلہ جو تھوڑا سا کمزور ہوتا یا چھوٹا ہوتا، وہ بڑے قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیتا کہ بھائی ہم اور آپ ایک ہوں گے، غمی خوشی ہر چیز میں ہم ایک ہوں گے، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ ولاء الحلف کہتے تھے۔ تو یہ جو اصبح قبیلہ ہے امام مالک کا، تو انہوں نے تیم ابن مرہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ولا کیا تھا، ولاء الحلف۔ تو اس وجہ سے کبھی ان کو کہا جاتا ہے مولا التمیمیین، کبھی ان کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ مولا التمیمیین۔ تو انسان حیران ہو جاتا کہ یہ تو تمیمی نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہوگی کہ بھائی ان کا ان کے ساتھ ولا کا تعلق ہے، قریش کے ساتھ۔ امام مالک رحمہ اللہ کا شکل اور ان کا حلیہ، امام مالک رحمہ اللہ جسم سے لمبے آدمی تھے، لمبے اور بہت بڑے جسم والے، لمبے اور بڑے جسم والے، اور بہت بڑا سر تھا ان کا۔ جتنا سر بڑا ہوتا ہے اتنا دماغ بھی اس میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بڑا سر، سر کے آگے حصے کے بال نہیں تھے، اسیلی ان کو کہا جاتا ہے، اسیلی، جن کے آگے کے بال نہیں ہوتے۔ اور یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو حدیثوں میں آپ بہت پڑھ رہے ہوں گے کہ اسیلی حسین، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے تھے، عمر بھی ایسے تھے، عثمان بھی ایسے تھے۔ یہ کہ ان کے آگے کے بال کیا تھے؟ اتنے نہیں تھے، یا باقی پیچھے کے بال تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بھی کیا تھے؟ ہاں، اسیلی، یعنی آگے کے بال ان کے نہیں تھے۔ کان بہت بڑے بڑے تھے، کان کیا تھے؟
اتنے بڑے کان تھے جتنے انسان کی ہتھیلی ہوتی ہے. کیا ہے؟ جتنی انسان کی ہتھیلی ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے کان. یہ شکل سے بالکل سرخ سفید انسان. سرخ سفید تھے اور اس میں سرخی بھی تھی. اور لمبی داڑھی تھی، بڑی داڑھی جو یہ سینے تک پہنچتی تھی. سفید داڑھی سفید ہوتی تھی. بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی، اور آنکھیں بہت میٹھی تھی، خوبصورت آنکھیں تھی. اور مونچھ آگے سے کاٹتے تھے اور سائیڈوں سے بڑے بڑے چھوڑتے تھے. سائیڈوں سے بڑے بڑے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے کرتے تھے. تو مونچھوں کا بالکل کاٹنے کو حلق کو مسلح سمجھتے تھے. حلق کو مسلح سمجھتے تھے جو بالکل استورا پیر دے. تو اس پر بڑا رد کرتے تھے امام مالک. یہ تو شکل کو کیا کرنا ہے؟ مسلح کرنا ہے. یہ تو اس چیز کے کیا نہیں تھے؟ قائل نہیں تھے. شکل اللہ نے بہت زیادہ خوبصورت دی تھی، بہت زیادہ خوبصورت. مصعب الزبیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مصعب الزبیری کہ کان من احسن الناس وجہا، کان من احسن الناس وجہا، کہ سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ اللہ نے ان کو دیا تھا. کان من احسن الناس وجہا واحلاہم عینا، واحلاہم، آنکھیں بہت میٹھی آنکھیں تھی. اور انقاہم بیاضا، سفیدی اس کی بہت زیادہ صاف تھی. مطلب یہ کہ ہر قسم کا حسن اور جمال اللہ نے ان کو، جو آدمی بڑا لمبا چوڑا اور پھر سرخ سفید اور پھر اتنا بڑا امام ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ تو مطلب یہ کہ حسن اور جمال بھی اللہ نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ علم، عمل، تقوی اور مالداری، سب کچھ. ان کا لباس، امام مالک رحمہ اللہ کا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا لباس پہنتے تھے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا لباس پہنتے تھے. ان کے بارے میں خود فرماتے ہیں، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کو اللہ نے نعمت دی ہو اور وہ اس پر ظاہر نہ ہو. اللہ نے نعمتیں دی ہے تو وہ آپ کے اوپر ظاہر ہونی چاہیے. لہذا بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے. شروع میں طالب العلمی کے زمانے میں غریب تھے. طالب العلمی کے زمانے میں غریب تھے، یہاں تک کہ طالب علم کے اندر اپنے گھر کی لکڑیاں اور کھڑکیاں بھی بیچ دی. اور کچھ نہیں تھا تو گھر میں کچھ لکڑیاں تھی اور اسی طرح کھڑکی مڑکی دروازے وغیرہ، وہ چیزیں بیچ دی اور کیا کر لیا؟ علم حاصل کر لیا. لیکن بعد میں اللہ نے ان کو مال سے نوازا.
کیونکہ پورے دنیا میں ان کا ایک نام تھا اس وقت. آگے آ رہا کہ خلفاء اور بادشاہ آ کر ان کے دروازے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے تھے کہ امام مالک ہمیں اجازت دے. یہ عام شخصیت نہیں تھے، لوگ بڑے بڑے لوگ ان کے دروازوں پر ان کا انتظار کرتے تھے. یہ تو اللہ نے بہت نوازا. تقریباً جب وفات ہوئے 90 تک صرف اس کے عمامے تھے. 90 تک اس کے عمامے تھے، صرف 90. اور لباس، یہ مصعب الزبیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ پر ایک لباس دیکھا جو 500 درہم کے برابر تھا. بادشاہوں کے لباس کے برابر، بادشاہوں کے لباس کے برابر، بالکل جیسے جو بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے وہ لباس پہنا کرتے. اور سفید لباس پہنتے تھے، سفید لباس. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قرآن کا قاری ہو، عالم ہو، تو اس کو سفید لباس پہننا چاہیے. خوشبو بھی اعلیٰ درجے کی خوشبو لگاتے تھے، خوشبو بھی اعلیٰ درجے کی خوشبو لگاتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے. ایک کا نام یحییٰ تھا، یحییٰ، اور دوسرے کا نام تھا محمد. یحییٰ اور محمد. اور ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ. فاطمہ، یحییٰ، محمد اور فاطمہ، یہ 3 اولاد اللہ نے ان کو دیے تھے. اور اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بانجے سے کروایا تھا. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، جنہوں نے موطا کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے. آگے ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ موطا کی جو شروحات ہے، سب سے جامع شروحات امام ابن عبد البر نے لکھی. اور وہ اس مسلک میں کیا ہے، مالکی ہے، تو خوب انہوں نے اس مسلک کی خدمت کی ہے. تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے. یحییٰ، محمد اور ایک حماد تھا، حماد. اور ایک حمید. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹیاں 2 تھی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. 3 بیٹے، 2 بیٹی. ایک بیٹی کا نام فاطمہ اور دوسرے کا نام ام البہا تھا. ایک کا نام فاطمہ اور دوسرے کا نام ام البہا، یہ نام تھا. تو الغرض اولاد سے ہمارا اتنا کام نہیں ہے، ہمارا کام کن سے؟ امام مالک رحمہ اللہ سے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کی ذاتی کچھ باتیں تھیں. اب امام
مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ اور اس کے تلامذہ اور اس کا طلب علم اور اہل علم کی امام مالک کی فضیلت، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔